الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہر طرح کے فتنے اور شر سے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ اپنے نماز کے اذکار اچھے طریقے سے سیکھ رہے ہیں۔ بار بار ریوائز کریں، جہاں بھولیں دوبارہ آپ اسے پڑھ کر یاد کرتے رہیں۔ تو ہم درود ابراہیم کو مکمل کیے تھے پچھلے لیسن میں، بہت آسان الفاظ تھے، امید ہے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ تو اس کے بعد درود کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ مختلف لوگ مختلف دعائیں پڑھتے ہوں گے۔ میں آج وہ دعا آپ کو بتاؤں گی جو آپ کی کتاب میں بھی ہے، گرامر بک میں ہے، اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے۔ ایک دعا ہوتی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، یہ دعا ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کیا تھا۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ یہ دعا جو آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ یہ کون سی دعا ہے؟ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، گرامر آپ کو آنا چاہیے تھوڑا، انا میں ای لگا ہوا ہے، انا بے شک ہوتا ہے، ای میں کے لیے ہے، تو انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، تو یہاں پہ الف میں کے لیے، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، بکا تیری، ٹھیک ہے، من عذاب القبر، من کا مطلب سے ہوتا ہے، عذاب القبر جڑے ہوئے الفاظ ہیں، تو اسے ہم کیسے؟ خبر کے عذاب سے، عذاب القبری ہے تو پیچھے کی طرف سے آپ اس کا ترجمہ کریں گے خبر کے عذاب سے، وَمِنْ عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، وَمِنْ فتنہ، اور فتنے سے، یہ بھی جڑے ہوئے الفاظ ہیں، دیکھیں، فتنۃ المحیا والممات، محیا کیا ہے؟ زندگی، ممات موت سے ہے، ٹھیک ہے، تو زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن شر، اور شر سے، فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے سے۔ تو اس دعا کو جب آپ پڑھیں گے تو مطلب ایک طرح سے آپ سنت پر عمل بھی کر رہے ہیں، سنت سے ثابت بھی ہے، اور آج کا دور بہت فتنوں کا دور ہے، اور یوں اس کی نشانیاں علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ دجال بہت عنقریب میں ظاہر ہونے والا ہے، اس لیے بھی ہمیں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے کہ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب اس کا ذکر، خاص کر جمعہ کے خطبوں میں اس کا ذکر کرنا بھول جائیں گے، مطلب لوگ اس قدر اس سے غفلت میں آ جائیں گے، یعنی کہ بالکل اس کو بھول گئے ہوں گے، وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں ہوگی، تو اس وقت اس کا ظہور ہوگا۔ تو اس وجہ سے بھی جب تک ہم اس کا ذکر کرتے رہیں گے، یعنی کہ اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے رہیں گے، دوسروں کو اس کا علم پہنچاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کے ظاہر ہونے میں اور تھوڑی تاخیر ہوگی۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کم سے کم اپنے اولاد کو سکھائیں تاکہ ہمارے ساتھ ہماری اولاد بھی وہ حفاظت میں رہے اس دجال کے فتنے سے۔ تو اس دعا کو آپ لکھ لیں، معنی کے ساتھ لکھ لیں، اور جہاں آپ نماز ادا کرتی ہیں وہاں پہ یا تو اسٹک کر لیں یا کہیں پہ آپ کے ریچ میں رکھیں۔ کچھ دن آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، اس سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور اپنے اولاد کو بھی روز پڑھاتے رہیں، اس سے کیا کچھ 8 دن یا 15 دن میں بھی وہ بچے بہت آسانی سے یاد کر لیں گے۔ اور یہ کثرت سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ پہلی کیا دعا ہے؟ من اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، یعنی کہ
یہ اس وقت کا عذاب ہے جب انسان قبر میں ہوگا، یعنی کہ عالم برزخ میں فیصلہ ہونے سے پہلے اس کو عذاب دیا جائے گا اگر اس کے اعمال نیک نہ ہوں تو، اس لیے کثرت سے اس کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اور عذاب جہنم، جہنم کا عذاب کب ہوگا؟ جب فیصلے کا دن آ جائے گا اور فیصلہ ہو جائے گا اس کے بارے میں۔ اور اس لیے فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے، یہ تو انسان کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا کر رکھیں، کیونکہ زندگی میں ہر قدم پر ہم کسی بھی فتنے کے شکار ہو سکتے ہیں۔ فتنے مطلب کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو فساد بھی ہے کہ کسی طرح کا فساد، آفت، بلا، اور دوسری طرف یہ ہمارے ایمان کی آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور جب دجال آئے گا تو اصل میں فتنہ کیا ہوگا؟ ہمارے ایمان کا ہی امتحان ہوگا، ہماری ایمان کی ہی آزمائش ہوگی۔ تو اس لیے اس دعا کو بھی کثرت سے مانگیں، محیا والمماتی، زندگی اور موت کے، یعنی کہ ہر طرح کی بیماری ہے، شر ہے، گناہ ہے، دشمن کا فساد ہے، دشمن کے طرف سے ہو سکتا ہے، کسی بھی آفت و بلا سے ہو سکتا ہے، تو ہمیں کثرت سے اس دعا کو مانگنا چاہیے۔ اور موت کا فتنہ کیا ہے کہ ہم اس کے برعکس دیکھیں تو دعا یہ مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، یعنی کہ ایک موت کو اچھی حالت میں آنا بھی جو ہے ایک بہت خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ پتہ نہیں انسان کی موت اس حالت میں بھی آ سکتی ہے جب وہ ایمان پر نہ ہو، اس وقت بھی آ سکتی ہے جب وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو، یا اس وقت بھی آ سکتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے دور کسی ایسی جگہ، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موت بھی جو ہے ہر انسان کو اچھی طریقے سے نہیں آتی، تو ضروری ہے کہ اس دعا کو بھی مانگیں۔ اور مسیح الدجال یہ دعا بہت ضروری ہے، اور دجال کے، بڑے دجال کے آنے سے پہلے چھوٹے موٹے دجال بہت سارے واقع ہوں گے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے لیے، ہماری ایمان کے لیے ایک آزمائش ہوں گے۔ یہ لوگ ایسے فتنے برپا کریں گے کہ جہاں ایک مومن کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت جد و جہد کرنی ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر و امان میں رکھیں، ہمارے ایمان کی زندگی ہمیں نصیب ہو، ہمارا ایمان سلامت رہے، ایمان والی زندگی نصیب ہو، ایمان والی موت نصیب ہو۔ تو اس کے لیے یہ دعائیں بہت اچھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، تو اس کو ضرور ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ آپ کی دعائیں اکثر کیسی ہوتی ہیں؟ جیسے یوں محاورہ جیسے کہتے ہیں ہم کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یعنی کہ مختصر سے الفاظ میں بہت سارا گہرا مطلب اس میں چھپا رہتا ہے۔ اب ہم اپنے الفاظ میں جب مانگتے ہیں، اردو میں مانگتے ہیں، تو بہت ہلکے ہلکے الفاظ ہوتے ہیں جس میں بہت کم اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم مانگیں تو زیادہ سے زیادہ کیا مانگیں کہ یا اللہ مجھے بیماری سے بچا، تو پھر ہم حادثات کی بات نہیں کرتے، دشمنوں کے اٹیک کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ تو جب ہم اوورال فتنۃ المحیا والممات ہم جب کہتے ہیں تو اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جب ہم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کے عذاب سے جب ہم پناہ مانگتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان سارے اعمال سے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے جو کسی انسان کو قبر کے عذاب یا جہنم کے عذاب کا مستحق بنا سکتے ہیں، ان ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے جو انسان کو قبر کے عذاب یا جہنم کے عذاب اس پر لازم ہونے کے اسباب بن سکتے ہیں۔ تو دعائیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان دعاؤں کو ہم سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں ہمیں اسے ایڈ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ اس دعا کو سیکھیں گے، اس کا ایک فیصلہ کریں آپ اور اس کو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کریں، آپ کی تمام نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔